وسلم صلی اللہ الفاتحہ الحمدللہ وصلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى في المقام الآخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج زندگی میں ایک بار پھر اس عظیم الشان کورس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن آسان کورس کا یہ 14واں سال ہے اور مسلسل 14 سال سے یہ خوبصورت نشست ہوتی آ رہی ہے۔ پچھلے سال کسی وجہ سے 2022 میں یہ نہ ہو سکا اور 2023 میں اس کو منعقد کیا گیا۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ ایک بار پھر یہ موقع دیا ہے۔ قرآن پاک کے خوبصورت دروس پہ مشتمل یہ 20 دن کا کورس ہے، جو کہ اس وجہ سے 20 دن کا رکھا گیا کہ آگے شب برات اور پھر رمضان کی خوبصورت ساعتیں تشریف لانے والی ہیں، تو اس میں ایک موضوع وقفہ رکھنا ضروری تھا، اس لیے 20 دن کا یہ خوبصورت موقع ہوگا انشاءاللہ۔ اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ اللہ نے جو قرآن کی ہمیں برکت دی ہے، اور یہ جو کورس جس کی بنیاد ہی قرآن کی تفسیر ہے، صرف اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے اس مقصد کی طرف واپس جائیں جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا، اور اس قدر خوبصورت تحفہ ہمیں دیا گیا، لیکن چونکہ امت اس مقصد سے بہت دور جا چکی ہے اور بہت ہی فاصلہ پیدا ہو چکا ہے مسلمان میں اور قرآن میں، تو اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے جس کے لیے قرآن اترا، قرآن آسان کورس منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا بڑا ہی یونیک کورس ہے۔ اس میں آپ کو قرآن کی زبان سے اس طرح سے آشناس کرایا جائے گا کہ جو قرآن اصل میں کہنا چاہتا ہے ہم اس تک جانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا یہ اپنی نوعیت میں بڑا ہی خاص معاملہ بنتا ہے، کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین اور بہت سارے علماء فصحاء بلغاء اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر آپ سارا دن بھی قرآن پڑھتے رہیں، ساری رات بھی پڑھتے رہیں، لیکن صرف ایک آیت کو اگر آپ غور سے فکر سے سمجھ لیں تو وہ پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی مکمل آپ قرآن پڑھیں اور بغیر اس کو سمجھ کے پڑھیں، غور سے فکر کے بغیر پڑھ لیں،
تو فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ تم صرف ایک آیت پڑھتے اور اس پہ غور کر لیتے۔ تو میں آپ سب کو مبارک پیش کرتا ہوں، میرے تمام ساتھی، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ دیکھیں، عمل میں کمی ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے، بشر ہونے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، لیکن انشاءاللہ قرآن سے محبت ہم سب کا وتیرہ رہے گا۔ قرآن سے پیار اور قرآن کی حقیقت تک سفر کرنا، یہ ہم لڑکھڑاتے ہوئے بھی چلیں گے تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ لڑکھڑا کے چلنا بھی اگر پڑا اور رینگ کے بھی جانا پڑا تو بھی قرآن کی اس حقیقت تک جانے کی کوشش میں رہیں گے۔ اللہ اس میری ٹیم کو سلامت رکھنا، جو قرآن کے ساتھ محبت کرتی ہے، قرآن کے ساتھ پیار کرتی ہے، اور جو اس عظیم ذمہ داری کو نبھاتے ہیں اور محبت سے اس کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ آج چونکہ پہلا ہمارا یہ لیکچر ہے تو اس میں ہم قرآن کی عظمت کے اوپر گفتگو اس لیے ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ جو گرد ہمارے ذہنوں پہ پڑی ہوئی ہے وہ اتر جائے۔ قرآن کو محبت سے، پیار سے اپنے سینوں سے لگانا اور قرآن کے ساتھ ایک عشق ہو جانا، یہ اس کورس کی پہلی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن سے محبت اور عشق نہیں کرتے تو اس کورس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لفظوں کی گمن گیریوں میں نہ ہم کبھی خود پھنسے ہیں نہ آپ کو پھنسائیں گے۔ لفظوں کے اتار چڑھاؤ کو نہ خود جانتے ہیں نہ آپ کو اس میں جانے دیں گے۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ حقیقت تک جانے کی کوشش کی جائے۔ تو لہٰذا اس میں جو خاص بات ہے کہ اللہ نے سعادت تو بخش دی ہے، کرم کر دیا ہے، اب نیت کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کی حقیقت تک بھی پہنچائے۔ پہلا لیکچر قرآن کی عظمت کا جو میں آپ کے سامنے آج رکھنے لگا ہوں، اس میں نے سورہ حشر سے آیت نمبر 21 پڑھی ہے، اور ایک اور آیت میں پڑھوں گا سورہ بقرہ سے انشاءاللہ۔ یہ دو آیات پڑھی جائیں گی اور اسی ضمن میں چند باتیں آپ سے عرض گزار کروں گا۔ جو ساتھی سے نوٹ کرتے ہیں وہ نوٹ کریں، ان باتوں کو سمجھیں، دل میں جگہ دیں، اور بعد میں 5 منٹ سوال و جواب کے لیے بھی ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی آج آن لائن بھی ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ شامل ہیں، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، اور انہوں نے بڑی محبت سے اس میں شمولیت کا اظہار کیا۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ آپ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آئیے سورہ حشر میں نے پڑھا بھی، اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں کہ وہ غور کریں، سمجھیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ قرآن کی ایک بڑی خاص عظمت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کا رعب اتنا ہے، اس کا خوف اتنا ہے، اور اس کا دبدبا اتنا ہے کہ کوئی پہاڑ بھی اس کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔ کوئی پہاڑ بھی اس کے آگے ممکن نہیں کہ وہ ٹھہر سکے۔ اسی واقعے کو، یہ جو پہاڑ کے ٹوٹنے کا اور پھٹنے کا واقعہ ہے، اسی ضمن میں قرآن میں ایک دوسرا واقعہ بھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض فرمائی کہ مولا مجھے اپنی زیارت کی توفیق دے، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات تو تیرے ساتھ ہوتی رہتی ہے، پردے کے پیچھے ہوتی ہے، اور باتیں تو ہم کافی عرصے سے کر بھی رہے ہیں، لیکن ابھی جب پیچھے سے آپ سے بات کرتا ہوں تو اب خواہش ہے کہ زیارت بھی کروں، اب خواہش ہے کہ آج تیری زیارت بھی ہو، تو مولا کرم فرما، مجھے اپنی زیارت کی توفیق دے۔ تو فوراً جواب دیا گیا کہ لن ترانی، ہرگز تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بڑے ہی برگزیدہ، بڑے ہی اعلیٰ، بڑے ہی اللہ کے پیارے محبوب نبی بھی میں سے ہیں، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، کلیم اللہ کا لقب بھی ہے، تو اللہ نے فرمایا اچھا اگر آپ
دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے ایک ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ مجھے اس وقت دیکھ پائیں گے جب یہ ٹیسٹ آپ پاس کر لیں۔ وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ سامنے ہم پہاڑ پہ اپنی تجلی گراتے ہیں، وہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہ تجلی گرے گی، آپ اسے دیکھ لیں، اگر آپ اسے دیکھ پائے تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سامنے پہاڑ پہ اپنی تجلی، اپنا عکس، ریفلیکشن جو بھی ہے، جسے قرآن تجلا کا لفظ کہتا ہے، وہ ڈالی۔ اب حضرت موسیٰ نے ڈائریکٹ، چونکہ اللہ کو تو نہیں، اس تجلی کی طرف جب دیکھا تو پہلے تو تجلی جب اس پہ آئی تو وہ پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ گیا، سرما بن گیا، اور اس کے چیتھڑے جسے کہتے ہیں ٹکڑے اڑ گئے، اور حضرت موسیٰ اس دھماکے سے یا اس روشنی سے، اس نور سے آپ زمین پہ آ گئے اور اپنی ہوش سے بیگانہ ہوئے۔ تو بعد میں پھر توبہ بھی فرمائی کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اب یہ دو واقعات ہیں، ایک طرف یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ پھٹ جاتا، ادھر واقعی ایسا ہوا، ادھر اللہ کی ذات کی طلب کی گئی، اللہ کی ذات کو مانگا گیا، اس کی زیارت کی طلب کی گئی، تو اللہ نے اپنی زیارت کا جو انداز دکھایا وہ پہاڑ کے پھٹنے سے دکھایا۔ یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اترتا تو بھی پہاڑ پھٹ جاتا، اس کا مطلب قرآن ڈائریکٹ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، یہ ذات کریمہ کی برکتیں رکھتا ہے، کیونکہ ادھر بھی قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کے اترنے سے پہاڑ پھٹ جاتا۔ سورہ حشر میں فرمایا جا رہا ہے قرآن پھٹ جا کہ پہاڑ پھٹ جاتا، اور ادھر اللہ کی ذات کی تجلی سے بھی پہاڑ پھٹا۔ تو اس لیے یہ اگر کوئی قاری سمجھے، کوئی پڑھنے والا قرآن اس بات کو جانے کہ یہ اس قدر بڑا ہے اور اس کی برکت اتنی بڑی ہے کہ قرآن کے اترنے سے پہاڑوں کا وجود بھی باقی نہ رہے، تو یہ تو کرم مصطفیٰ ہے جو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، ہم اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں اور اس کے حروف کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ یہ آقا دو جہاں کی محبت ہے، یا ان کے سینہ اقدس سے جو فیض آ رہا ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ ہم قرآن کی زیارت کر رہے ہیں، ورنہ یہ ممکن بولو نہیں۔ تو الحمدللہ قرآن کی جو برکتیں اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں ہمیں دیں، اور ہم سب کو قرآن کی یہ عزتیں عطا کی گئیں، اس حوالے سے بھی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی ایک بڑے عظیم نبی کی امت ہیں، اور اس عظیم نبی کا کیا اللہ کے ہاں مقام ہے، کیا درجہ ہے کہ اس نے ہمیں اللہ سے قرآن لے کے دیا، اور اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا فرمایا، اور اس کلام کے لیے کتنے نبیوں نے دعائیں مانگی، کتنے نبیوں نے اس کی التجائیں کی، لیکن قرآن انہیں نہیں ملا۔ کوشش بڑی کی گئی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک دعائیں کی گئیں، التجائیں، عرضیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئیں کہ مولا قرآن جیسا کلام ہمیں دے دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں منتخب فرمایا۔ اور میں اس پہ ایک بات کر دوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اس زمانے میں قرآن موجود ہے، اس سے پہلے کتنے زمانے اور کتنے لوگ قبروں میں گئے جو قرآن کے بغیر زمانے گزرے، جنہوں نے قرآن کی زیارت نہیں کی ہے۔ میں اور آپ اس دور میں ہیں کہ ہم قرآن کی زیارت کر رہے ہیں، لہذا اس خوبی کو بھی یاد رکھیے کہ کاش یہ کوئی سمجھے اس بات کو کہ قرآن کا معاملہ کتنا بڑا ہے، اور ہمارے سامنے قرآن کا وجود موجود ہے اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی۔ تو اللہ نے بڑی برکت دی، امت محمدیہ کو قرآن جیسا نور دیا گیا، اور اسی برکت سے ہم تمام امتوں میں بڑے ہیں۔ ہماری جو فضیلت ہے اصل میں وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ گو حضور علیہ السلام کی اپنی ہستی بھی اس میں مراد ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا ایک وصف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو بھی سورہ بقرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ وصف جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں بلند کی، کعبے کی چھت ڈالی، کعبے کو تعمیر فرما دیا، اور اللہ کی مزدوری کر دی، بہت بڑا کام کیا، بہت بڑی عزت کمائی،
بہت بڑا اللہ نے رتبہ دیا، اپنے گھر کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اور آپ کی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ موجود ہیں۔ اب اللہ کی بارگاہ سوال ہوتا ہے کہ اے ابراہیم مزدوری تو کر لی ہے، تو اب بتائیے کہ اب آپ اس کے عوض میں ہمیں کیا مانگتے ہیں، کچھ بتائیے ہم آپ کو عطا کریں۔ تو آپ نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں وہی رسول بھیج دے جو ہمارے اندر میں سے ہی ہو، یتلو علیہم آیاتک، جس کی پہلی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھائے، تیری آیتیں پڑھائے انہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پھر کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور پھر انہیں حکمت سکھائے، اور آخر میں فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو اندر اور باہر سے پاک اور صاف کر دے، ستھرا کر دے۔ اب یہ ایز اٹ از، یہی الفاظ جو آپ کی زبان اقدس سے نکلے، اللہ نے انہیں قرآن کا جز بنا دیا۔ اتنی یہ دعا پسند آئی، دی بھی، کرم بھی کیا، فضل بھی کیا، یہ دعا قبول بھی ہوئی، لیکن الفاظ اسی طرح قرآن میں لگا دیے کہ بہت اچھے الفاظ، بڑے پیارے انداز میں ابراہیم آپ نے دعا کی ہے۔ اور یہ کیوں نہ اس دعا کو میں اس امت تک بھی پہنچاؤں جس کا وہ رسول آنے والا ہے، وہ امت بھی اسے پڑھے، وہ امت بھی یہ جانے کہ ان کے نبی کے لیے دعا کی گئی، اس امت کو یہ پتا ہو کہ ان کے نبی کی یہ دعا ہے، ورنہ چاہتا تو اللہ اسے حذف کر دیتا۔ اس ایک جملے کی مجال کیا تھی، اس جملے کو اللہ چھوڑ دیتا، قبول کر لیتا لیکن نہ لکھتا کہیں پہ، لیکن اسے باقاعدہ قرآن کا حصہ بنایا۔ کیا ابراہیم کمال الفاظ آپ نے ارشاد کیے، اور میں صرف اسی پہ نہیں اکتفا کرنا چاہتا، اس دعا کے اوپر میں آپ کو اس ترتیب کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایسی اعلیٰ ترتیب ہے اس آیت کے اندر جو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہر انقلاب کا سب سے پہلا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی، ہر انقلاب کا سب سے پہلا پیش خیمہ اس آیت کے اندر چھپا ہوا ہے، اگر کوئی غور کرے کہ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا۔ لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوتا، غور کوئی کرتا نہیں ہے، اور قرآن کو ایک الفاظ کے ساتھ ہی پڑھنا اور لفظوں کے ساتھ اس طرح پڑھتے چلے جائیں، بیٹھ جائیں آپ ذرا، تو قرآن کو لفظوں کے ساتھ ہی پڑھنا یہ بالکل جو ہے نا، یہ ہماری قوم اور ہماری امت کا ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ہم اسلام میں تو ضرور ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے آج صرف فخر کی چیز ہے۔ ہم اسلام پہ فخر بہت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ فخر کی چیز ہے، اور ہم اسلام کے اوپر رہنے والے جو ہیں ہم مسلم لوگ فخر بڑا کریں گے، اس پر کرنا بھی چاہیے، لیکن مسلمانوں نے اسلام کو ایز اے فخر لیا ہوا ہے، اور لوگوں کے سامنے فخریہ بات کرتے ہیں۔ آپ کسی جگہ اگر آؤٹ آف کنٹری بھی ہو نا، تو مسلمان جب اپنی کہیں بات کرے تو فخریہ بات کرتا ہے وہ کہ آئی ایم اے مسلم، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میرا گھر اسلام ہے، میرا والد اسلامی ہے، میری والدہ اسلامی ہے، ہم اسلام والے ہیں، لہذا بڑے فخر سے بات کرتا ہے۔ تو ہمارے اندر ایک اسلام فخر بن چکا ہے، لیکن غور کریے گا، اسلام صرف فخر نہیں ہے، اسلام ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ جس دن ہم نے اسلام کو ایک رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیا کہ اسلام صرف فخر کے الفاظ سے اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں، تو یہ صرف فخر نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تم اسلام کے نام پہ اگر صرف فخر کرتے ہو تو تمہیں غلطی لگ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے، سنو، کہ چونکہ ہم فخر کرتے ہیں اسلام پہ اور بہت زیادہ اس پہ ہماری توجہ رہتی ہے، لہذا اسلامی جو چیزیں ہم سے جب چھینی گئیں، اور بہت سارے ہمارے ایسے اثاثے تھے جو آج غیر مسلموں نے چھین لیے ہم سے، اس دور میں غرناطہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لال مسجد اور لال قلعے پہ قبضے ہو گئے، اور مسلمانوں کے بہت سارے ورثے جب ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تو مسلمان پریشان ہو گئے اور ماتم کرنے لگے، دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ یوں بھی اگر میں مثال دوں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جو اسلام کا بہت بڑا اثاثہ ہے، جب آپ کو بھی شہید کیا گیا تو وہ ماتم کی فضا بنائی گئی کہ دیکھیں ہمارے ایک بہت بڑے سپوت دنیا سے چلے گئے، اور اس کو ماتم کے طور پہ لیا گیا، اور آج تک ہم اس پہ افسوس کا اظہار بہت سارے طبقے کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اس پہ فخر کیا، اور جب وہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی گئیں تو ایک وقت آیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف اس فخریہ چیزوں کے پیچھے چونکہ پڑے ہوئے تھے، اور انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ذمہ داری کا نام، یہ اصل میں ذمہ داری ہے۔ اور جس دن آپ نے یہ فیل کر لی نا، آپ سے کبھی نماز نہیں چھوٹے گی۔ جس دن لوگ اسلام کو ایز اے رسپانسبلٹی لے گئے، جس طرح وہ بچوں کو پالنے کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، جس طرح وہ جاب کرنے کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، جس طرح وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل دینے کی رسپانسبلٹی دیتے ہیں، ایسے ہی اگر انہیں اسلام کو ذمہ داری لے لیا نا تو مسلمانوں جیسی کوئی قوم نہیں دیکھیں گے آپ، مسلمانوں جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسلام کو صرف ایک فخر کے طور پہ جانتے ہیں۔ ایسے ہی اب میری اسی بات کو سمجھیں، قرآن کو بھی ہم نے صرف فخر لیا ہوا ہے۔ بولو میں نے کیا کہا جی؟ ایک فخر کے تو اچھا جس ہماری کتاب، کیا بات ہے، بہت خوبصورت، چومو، سورہ یاسین پڑھو، یہ فلاں کرو، سورہ واقعہ پڑھو، فلاں چیز کرو، اور اس کو ایز اے فخر بس استعمال، بڑا اچھا قرآن، بڑا اعلیٰ قرآن۔ تو یہ تو قرآن نہیں ہے، قرآن اس طرح کی چیز، اسے تمہاری فخر کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو کلام خدا ہے، اسے تیرے فخر کرنے کی حاجت ہی کہاں ہے؟ تو قرآن کو بھی لوگوں نے بالکل اسی طرح، جس طرح میں نے ابھی اسلام کی آپ کے سامنے بات رکھی، ایسے ہی لیا گیا ہے۔ ایک بندہ حفظ کر گیا، بچہ حفظ کر گیا، اس کو ہار ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اسے قرآن کا کچھ جز کا علم بھی ہے کہ نہیں؟ کیا اسے پتا ہے کہ قرآن میں اس نے کیا پڑھا ہے؟ آپ اسے ہار ڈال رہے ہیں، آپ اسے بہت مبارک دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، حفظ قرآن بڑی اعلیٰ چیز ہے، حفظ قرآن بہت بڑی برکت کی چیز ہے، لیکن ہم نے صرف اس کا 1% اٹھایا، وہ 99% کدھر گیا؟ جو اصل میں قرآن تھا، جو اصل میں قرآن کی عزت تھی، جو قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ حافظ صاحب کے ساتھ پیار بہت ہے، لہذا فخر کیا جا رہا ہے، جی میں حافظ صاحب کا والد ہوں، یہ حافظ صاحب کی والدہ ہے، جی ماشاءاللہ میری بہو نے حفظ کیا ہوا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولیے، ہماری بہو نے حفظ کیا ہوا ہے، میری بیٹی نے حافظ ہے وہ بھی، تو لاؤ بٹھاؤ نا جو حافظ ہے اسے پوچھو بھائی کیا ہے قرآن میں، تو صرف فخر کی چیز بنا دیا، ایک دوسرے کے اوپر بس نوٹ نچھاور کرنے کا طریقہ ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے قرآن، اللہ ہمیں سمجھائے، آمین کہہ دو۔ حضور الاسلام نے صحابہ کو ایسے نہیں قرآن دیا تھا، صحابہ کو قرآن کا انداز یہ نہیں دیا گیا، صحابہ کو قرآن حضور نے گھول کے پلایا ہوا تھا، انہوں نے قرآن اندر اتارا ہوا تھا، قرآن کے اندر تک وہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے قرآن کی صحیح اندر سے اس کی روشنی کو جذب کیا ہوا تھا۔ اللہ یہی وجہ ہے نا کہ ہم پھر سنجیدہ نہیں ہوتے، کیونکہ یاد رکھیے جب انسان کسی چیز پہ جب بہت زیادہ فخر کرتا ہے تو وہ صرف ہنگامے کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ذرا اونچا بول سکے گا کہ مجھے فخر بڑا ہے، ہنگامہ کر سکتا ہے، لیکن سنجیدگی اسی وقت آتی ہے جب وہ ذمہ داری محسوس کرے گا کہ یہ قرآن صرف میرے لیے نہیں ہے، میں نے پوری کائنات تک اسے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے میری، میرے نبی نے مجھے دیا ہے، میں نے اسے آگے پھیلانا ہے، اور اس کا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اس کا حق دینا ہوگا، جس طرح مجھے اپنے ماں باپ کا حق دینا ہے، اپنے بھائی بہن کا حق دینا ہے، اپنے بیوی کا، اپنے شوہر کا حق دینا ہے، ایسے ہی میں نے قرآن کا بھی حق دینا ہے۔ لیکن افسوس مسلمان یہ جانتا ہی نہیں، اس نے صرف اسے ثواب کی کتاب بنایا ہوا ہے، ثواب 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 کے لیے پڑھ پڑھ کے لوگ اسی طرح لگے رہتے۔ تو اللہ معاف فرما دے، آمین کہہ دو، اللہ معاف کر دے۔ اور یہ بہت زبردست جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ کس طرح سے قرآن تک پہنچا جائے اور قرآن کی عزت کو کیسے پہچانا جائے، اس کے لیے میں چند باتیں آپ سے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یاد رکھیے قرآن تک آپ نہیں جا پائیں گے جب تک آپ قرآن کو صرف تفاسیر سے پڑھیں گے،
قرآن کو صرف تفاسیر سے پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھ لینا اور تفسیروں کو پڑھ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے قرآن تک رسائی نہیں ہوتی۔ سنیں، قرآن کو آپ اس دن سمجھیں گے یا صحیح اس تک پہنچ پائیں گے جب آپ خود قرآن پڑھیں گے۔ میں نے کیا کہا؟ جی، خود پڑھیں قرآن، خود پڑھیں اور پھر اپنے اس تصور کو جو قرآن آپ کو دے رہا ہے اسے کسی تفسیر سے میچ کریں۔ کیا مفسر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ مفسر یہی بات کر رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں، جو میرے ذہن میں آ رہی ہے؟ خود پڑھیں قرآن۔ کیونکہ سنیں میری بات، اگر آپ کسی مفسر سے قرآن پڑھیں گے نا یا اس کی تفسیر سے پڑھیں گے تو ایک بات پیدا ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ آپ کو شاید اس مفسر سے بڑی محبت ہو جائے، قرآن سے اتنی محبت نہ ہو۔ قرآن سے آپ اس طرح پیار نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ جب اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو اس کے لفظوں کے اندر ظاہر ہے اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، وہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوگا، جس طرح ہم الحمدللہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر پڑھتے ہیں، ضیاء القرآن، تو اس کی تفسیر، ان کی تفسیر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں آٹومیٹک ان کی محبت پیدا ہوتی اور ان کے الفاظ ہمارے اندر ایک عجیب محبت پیدا کرتے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو قرآن پڑھنے کی اصل برکت تھی وہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، وہ چلے گئی مفسر کی طرف۔ آپ سمجھیں، قرآن اس دن پڑھیں گے آپ جب آپ خود قرآن پڑھیں گے، اور اس دن قرآن کی حقیقت آپ پہ کھلنا شروع ہوگی۔ لہذا خود پڑھیے، انشاءاللہ کہو، خود پڑھیے، اپنے اوپر رحم کیجیے۔ ہمارا 14واں سال ہے، یہ ہمارا 14واں سال ہے، لیکن بس فخر ہی کرتے پھرتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، بس فخر ہی بڑا ہو رہا ہے، جیسے میں ابھی مبارکیں دے رہا تھا آپ کو کہ مبارک ہو، یہ فخر ہی کر رہے ہیں، بس یہ فخر ہی ہو رہا ہے کہ 14واں سال ہو گیا جی، 15واں ہو گیا، اب 20واں ہو گیا، انشاءاللہ کبھی 50واں بھی ہوگا انشاءاللہ، بولو۔ لیکن وہ کیا ہے؟ صرف فخر ہی رہ جائے گا جب تک قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ غوطہ زن، خود غوطہ لگاؤ اس کے اندر، خود پڑھو، اپنے اندر تحریک پیدا کرو، انشاءاللہ کہو، وہ تحریک تمہارے اپنے اندر اٹھے۔ ان لفظوں کو، میرے لفظوں کو اندر لے جا کے نا، تو ان لفظوں کو اندر، لفظوں کو عمل کی شکل میں لے جاؤ کہ وہ تحریک میرے اندر اٹھے کہ میں خود قرآن پڑھوں انشاءاللہ۔ اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ اب میں نے خود پڑھنا ہے، تو قرآن کی زبان کو جانیے، عربی زبان میں مہارت حاصل کیجیے، عربی زبان کو سمجھیے، کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے، ہمیں ہر صورت عربی کو سمجھنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ جس دور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ زندگی عام گزارتے ایم اے انگلش کرتے ہیں، اور وہ بالکل ایک ایسی زبان سیکھتے ہیں جو بالکل آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ ہے، جس کا اردو سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور اردو کی بہت کہیں جا کے کوئی ایک آدھ لفظ اس میں ملے گا آپ کو۔ عربی زبان میں تو 70% اردو کی زبان کے ساتھ ملی ہوئی۔ ایم انگلش لوگ کر نہیں جاتے؟ بولو سارے بھائی، اور بولو نا یار، کرتے ہیں لوگ، عام زندگی میں کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، ساتھ گھر بھی چلا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایم انگلش بھی ہو رہا ہے، تو ہو نہیں جاتا لوگوں کا؟ ایک بالکل آؤٹ آف دی وے لینگویج کو آپ کر سکتے ہیں، تو عربی تو قرآن کی زبان ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں دینا چاہتے، ہمیں فکر نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور عربک زبان کو معمولی خیال کر کے کہ یار کوئی بات نہیں، جب قرآن پڑھنا ہوگا اتنی تو مجھے آتی ہے قرآن پڑھنے والی عربی، اور اس کو میں سمجھنا تو مجھے بات کی بات ہے، مجھے پڑھنا تو آ ہی رہا ہے نا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اسی لہجے میں قرآن جاننا ہے جس لہجے میں قرآن اترا ہوا ہے، وہ اصل قرآن ہے، وہ لفظ قرآن ہے، وہ ترجمہ اپنی جگہ اس کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں، میری بڑی باریک بات کو جانو، اگر آپ وہ زبان سمجھ گئے نا تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل کے اندر اترنا شروع ہوگا۔ آپ ترجمہ نہیں کریں گے نا، بولو، ڈائریکٹ اترے گا۔
اور اس وقت قرآن کا اصل نور شروع ہوگا، قرآن کی اصل رحمت، قرآن کی اصل شفا، قرآن کی اصل برکت آپ کے ساتھ رہے گی۔ انشاءاللہ وہ دن آئے گا، انشاءاللہ، آمین کہو، اللہ وہ دن لائے۔ دوسرا جو قرآن کے لیے ضروری ہے، ہر صورت سیرت رسول کا مطالعہ کرے۔ سیرت رسول اور قرآن یہ ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ رسول کی سیرت جس نے نہیں پڑھی ہوئی اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ محض وقت ضائع کر رہا ہے، اور جو صرف سیرت رسول پڑھتا ہے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، اس کے لیے بھی کوئی معاملہ نہیں۔ یہ دونوں ایک ہی، یوں سمجھ لے کہ ٹرین کی دو پٹریاں ہوتی ہیں نا، وہ دونوں سیدھ میں چلتی ہیں، اور ٹرین کے گزرنے کے لیے دونوں ہی پٹریاں ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوئی ایک پٹری بھی ہٹا دیں گے نا تو ٹرین نہیں چل پائے گی۔ تو یہ سیرت رسول اور قرآن یہ دونوں ایک ہی پٹری کی طرح ہیں، آپ نے دونوں پڑھنے ہیں، دونوں کو پڑھیے، دونوں کے اوپر غور کیجیے، دونوں کے اوپر دھیان دیجیے، اور سیرت رسول کو کبھی معمولی خیال نہ کیجیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ تابعین میں سے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے دور میں تو تم لوگ تو ایسے دیکھتے ہو قرآن کو بھی اور سیرت رسول کو بھی، ہم سیرت رسول ایسے پڑھتے ہیں جیسے تم قرآن پڑھتے ہو۔ جی، وضو کر کے، کھول کے، تسلی سے بیٹھ کے، سیرت کی کتاب کو پہلے چوم کے آنکھوں سے لگا کے، جس طرح قرآن کے ساتھ لوگ سلوک کرتے ہیں ایسے ہی سیرت کی کتاب کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ تو جب تک سیرت رسول نہیں پڑھی جائے گی، حضور کی زندگی کے ساتھ اسے میچ نہیں کیا جائے گا کہ آقا کیا کر رہے تھے اس وقت جب قرآن کی آیت یہ اتری، اس آیت کے اندر حضور کیا فرمان کیا ہے، آقا علیہ السلام اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ علم میں نہیں ہے تو آپ قرآن تک نہیں جا پائیں گے۔ آپ صرف الفاظ کی گمن گیری میں پسے رہیں گے اور الفاظ پڑھ پڑھ کے آپ ختم ہو جائیں گے۔ خدا را سمجھو، خدا را اس بات پہ دھیان دو، سیرت رسول کو قرآن کے سامنے رکھ کے پڑھو، پوری طرح حضور کی پوری زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات، آپ کا گھر کے اندر برتاؤ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، یہ ساری چیزیں علم میں ہوں گی تو قرآن خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سارا قرآن حضور کی زندگی پہ اترا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر میں قرآن ہو کے تمہیں بتاؤں کہ بہترین زندگی کون سی ہے تو وہ تمہارے رسول کی زندگی ہے۔ تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے، لہٰذا اپنے معمول میں قرآن شامل کریں، روزانہ پڑھا کریں، انشاءاللہ کہو معمول میں قرآن لائیں، اس کو معمول کے اندر لے کے آئیں۔ یعنی جس طرح ہم معمول میں بہت سارے کام کرتے ہیں، سنو، جب ہم معمول میں ہوتے ہیں تو بہت سارے کام کرتے ہیں، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم دوست احباب سے ملتے ہیں، ہم کمائی کرنے باہر جاتے ہیں، ہم جابز کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، خواتین کام کرتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے معمولات ہیں۔ انہی معمولات میں قرآن بھی شامل ہو، جی قرآن بھی شامل ہو، روزانہ پڑھیں، ہر صورت پڑھیں، اور حضور کی حدیث یاد رکھیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے معمول میں قرآن شامل نہیں، کیا میں نے کہا؟ جس شخص کے معمول میں قرآن شامل نہیں ہے اس کا دل اجڑا ہوا گھر ہے، جس طرح اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے ایسے اس کا دل، اس کے ذہن میں، شعور میں کہیں قرآن کا معمول نہیں، قرآن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے۔ تو ایک تو پہلے اس کو معمول بنائیں، پھر معمول کے ساتھ میں نے کہا عربک زبان کے اوپر مہارت کے لیے کوشش کریں، بڑی بھی آپ دیر کریں گے نا، 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر کوئی صحیح قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا ٹیوٹر کہیں آن لائن ہی پڑھ لے، اور یوٹیوب سے ہی کوئی دیکھے ویڈیوز، اس پہ محنت کرنا شروع کر دے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے آن لائن ٹیوٹر پڑھاتے ہیں عربی کی لینگویج کو صرف سمجھنے کے لیے، تو 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی جلدی قرآن کی یہ زبان تمہارے دل میں اتر جائے گی۔ لیکن ہائے یہ ہماری سستی، ہائے یہ ہماری غفلت
کمر توڑ دی مسلمانوں کی اس غفلت نے. اس غفلت نے کہیں کا نہ چھوڑا کہ قرآن سامنے کھلا ہو اور قاری صاحب جو ہیں وہ عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہوں اور سامنے بیٹھنے والے سبحان اللہ بول دیں, تو بتائیں اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ وہ عذاب تو جو قرآن میں لکھا ہے وہ تو بعد میں آنا ہے نا. وہ جو سامنے سب نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے, حالانکہ قاری صاحب نے عذاب کی آیتیں پڑھی, وہاں تو استغفر اللہ کہنا تھا. اس نازک بات کو آپ سمجھے نہیں؟ آپ اس نازک بات کو کیا سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عذاب کی آیت پڑھی گئی, آپ نے استغفر اللہ کہنا تھا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, آپ نے سبحان اللہ بول دیا. کیا یہ چیز سجے گی؟ آپ کسی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی بات کر رہا ہے, اس کی بات گفتگو جاری ہے, کہ اس دوران آپ چھینک مار دیں اور آپ بار بار کھانسیں, اور وہ برداشت نہیں کرے گا. وہ کہے گا تو شرم نہیں آتی وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کے, اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ کہیں پہ, یہ چھینک مارتا ہے بار بار, اس کی کھانسی نہیں بند ہو رہی. وہ اٹھا کے باہر کر دے, اور جہاں کلام اللہ پڑھا جا رہا ہو, کتنا عظیم کلام پڑھا جا رہا ہو, اور اللہ سامنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں حالانکہ عذاب کی آیت. آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں؟ اس قدر سخت معاملہ یہ کہ ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, ایمان جاتا رہتا ہے. وہ ایماندار سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو, اس کا تو ایمان کب سے ختم ہو چکا. اتنی بڑی زیادتی, اتنا بڑا ظلم. تو چونکہ آج وہ دور نہ رہا, اور بس وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کی رٹ لگانے کی ایک ترتیب بنائی گئی, اس کی جو اصلیت ہے, اس کے اندر جو برکت ہے وہ موجود نہ رہی, تو یہ حال ہوا. آئیے ہم آپ کو سورہ بقرہ کی اس آیت پہ لے جاتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے, اور اس آیت کو سمجھیں آپ, اور قرآن کی عظمت کو جانیں, قرآن کی برکت کو سمجھیں. یہ کیسا عظیم کلام ہے, کیسی اعلیٰ برکت رکھتا ہے, کہ ایک آیت کے اندر ایسا اعلیٰ مضمون ہے. بلکہ کسی بزرگ نے کیا اچھا جملہ بولا تھا, وہ کہا کرتے تھے بیٹا یاد رکھنا قرآن کی ایک آیت ہی تمہیں جنت تک لے جا سکتی ہے. ایک آیت, اس کو اچھی طرح دیکھ لو, وہ پورا قرآن لیے ہوئے. یہ کمال ہے اس قرآن کا, یہ 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. لیکن اس بزرگ کی اس بات کی آج تک میرے دل میں گونج ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں, یہ 6666 آیتیں نہیں ہیں, یہ 6666 قرآن ہیں. ہر آیت پورا قرآن کا درجہ رکھتی ہے, پورے قرآن کی برکت رکھتی ہے. کسی ایک آیت کو تم کھول کے دیکھو, تمہیں یوں لگے گا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی, یہ آیت ختم نہیں ہو سکتی, اس کی برکت ختم نہیں ہو سکتی. اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے, اس کی برکت اتنی زیادہ کہ حضور نے کتنی محنت فرمائی اس پہ, کتنا آپ نے اس پہ کوشش فرمائی. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابھی آتا ہوں میں اس آیت پہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں, 10 برس لگاتے ہیں, اور سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے جناب کی. اور ادھر کیا حال ہے, حد ہو گئی. ادھر سورہ بقرہ کو کس کے لیے؟ شیطان بھگانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, وہ اللہ کا کلام ہے, جہاں پڑھا جائے گا شیطان چلا جائے گا. لیکن کیا مطلب, آپ نے وہ تو کب کا چلا گیا, اب سورہ بقرہ کو کیا مطلب شیطان کے لیے پڑھتے رہنا ہے؟ اب اس کو کسی اور مقصد کے لیے بھی تو پڑھو بھائی, جس کے لیے وہ اتری ہے. میں سورہ یاسین کو جی اولاد کے لیے پڑھنا, اچھا ہو گئی اولاد, جی ہو گئی, اب کیا کرنا ہے سورہ یاسین کا؟ ایک ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی, تیسری ہو گئی, 4 بچے ہو گئے تیرے, جی ہو گئے, اب کیا کرنا ہے؟ پھر پڑھنی اولاد آستے, اولاد کے لیے اتری سورہ یاسین. اور ظالم سورہ واقعہ پڑھنا کیوں؟ بھوک ختم ہو جائے ذرا. فرمایا کہ اس سے جو ہے فاقہ ختم ہو جاتا, ہو گیا فاقہ ختم, جی ہو گیا, اب کیا کرنا؟ اب سورہ واقعہ کو کیا کرنا؟ جیب میں ڈالنا, کیا کرنا ہے اس سے؟ کیا کرتے ہو بھائی؟ کیا قرآن اس چھوٹے چھوٹے تمہارے کاموں کے لیے آیا؟ یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے اترا؟ یہ شعور پھیلاؤ انشاءاللہ, کہو یہ شعور پھیلاؤ, نکال دو لوگوں کو اس بات سے, تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی, تمہاری زندگی میں وہ نور آئے گا. نکل جاؤ اس بات سے. اور میں بار بار کہتا ہوں, بار بار اپنے ساتھیوں کو سمجھاتا ہوں, بار بار اس کی تبلیغ کرتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, 5 چیزوں کے اوپر کبھی اللہ سے دعا بھی مانگنے کی ضرورت کوئی نہیں, کوئی ضرورت نہیں, حاجت ہی کوئی نہیں 5 چیزوں پہ دعا مانگنے کی. ہاں اللہ نے حکم دیے مانگ لو, لیکن حاجت کوئی نہیں. کیا؟ رزق. واللہ خیر الرازقین کا جملہ اس نے خود ہی بولا ہوا ہے.
تو کیوں پاگل ہوا پھرتا ہے؟ اولاد وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، قرآن کہتا ہے وہ جسے چاہے بانج کر دے، جسے چاہے دونوں دے دے۔ ختم کرو اسے۔ بیماری وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ ختم ہوگی بات۔ کیوں پریشان ہو اس پہ؟ کیوں اس پہ؟ موت اور زندگی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی خود پیدا کی ہے تاکہ تمہارے اعمال کو جانے کے کیسے ہیں۔ ختم ہوگی بات، موت اور زندگی پہ بھی ختم ہوگی۔ یہ 5 چیزوں پہ چھوڑ دو باتیں کرنا، یہ اللہ نے قلم خوش کر دیے ہوئے ہیں، اور 90% لوگ اسی پہ روتے روتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور فضول دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ او بھائی ان کی دعاؤں کی حاجت کوئی نہیں، بس یہ کہو مولا برکت والی دے دے جو دے گا۔ بس موت بولو برکت والی، زندگی بولو، مرض بولو، اولاد بولو، سب برکت والی۔ بس ایک دفعہ کہہ کے چپ ہو جاؤ، اس کے بعد غور کرو مولا اب میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ جو ذمہ داری ہے کہ قرآن ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو لے کے چل پڑو۔ اللہ بھوک، ننگ، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، بیماری، یہ سب ساتھ ساتھ چلتی جائے گی، چلتی رہے، اس کی طرف دھیان نہ دو۔ دھیان اپنی ذمہ داری پہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، دھیان بولو اپنی ذمہ داری پہ۔ بھائی یہ تو چلتا رہتا ہے، پیر صاحب کے پاس بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، کعبے جا رہے ہیں، داتا صاحب جا رہے ہیں، تویز لینے جا رہے ہیں، کس کام میں لگے ہو یار؟ جاؤ لے آؤ، جا کے تویز بھی لے آؤ، دعا بھی کرا لو، چند دن میں وہی کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ وہ جو سر درد تمہاری بند ہوئی تھی کہ ساری زندگی نہیں ہونی، بولو پھر ہونی۔ وہ جو بخار اتر گیا دعا سے حضرت صاحب کی، بولو وہ پھر ہو جائے گا۔ تو کیا پھر حضرت صاحب کے پاس دعا بخار کے لیے جانا ہے؟ وہ جو دکان چلی تھی وہ چند دنوں میں اللہ نے دوبارہ سے کرنی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم آزمائیں گے بھوک دے کر، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان۔ یار میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں؟ یقین کریں میں کدھر جاؤں؟ اللہ کی بولی سمجھتے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ نہیں چھوڑنا تیری زندگی سے۔ تو کروڑ پتی ہو جا، ارب پتی ہو جا، فقیر ہو جا، تو امیروں سے امیر بن جا، ہم تیری زندگی میں دکھ تکلیفیں لاتے رہیں گے۔ وہ کہنا نہیں میں جھگڑوں گا تیرے ساتھ، کیوں آ گئی دکھ؟ کیوں پیر صاحب نے دعا نہیں کی؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوتا؟ بھائی تمہیں کیا کہا جو ہے موت تک رہنا ہے، یہ نکل جاؤ اس سے یار۔ انشاءاللہ بول دو بھائی، وہ بول دو ذرا یار، نکل جاؤ اس سے، اس مارا کٹی سے باہر آ جاؤ، نیکسٹ لیول پہ جاؤ۔ اپنی ذمہ داری دیکھو، جس کے لیے تمہیں پیدا کیا، جس کے لیے تمہیں بنایا، تمہیں ہم نے اتنا عظیم نبی دیا، اتنا عظیم قرآن دیا، تمہیں ہمیں اتنے عظیم لوگ دیے، کچھ ان کے لیے بھی کر کے جاؤ۔ مولا یہ میرا روٹی پانی یہ دیتا رہوں گا، بیماری دکھ یہ دیتا رہوں گا، سارے معاملات یہ چلتے رہیں گے۔ وہ کام نہ چھوڑنا جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا۔ ہم ساری زندگی، سنو، ہم ساری زندگی ان کاموں پہ لگا کر وہ جو کرنے آئے تھے وہ بالکل 1% بھی نہیں کر کے جاتے، اور مر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں جا کے اللہ سے جب معاملہ کھلے گا تو وہ جو کرنا تھا وہ تو کیا ہی نہیں، اور جو نہیں کرنا تھا وہی ساری زندگی کرتا رہا، کیا کر دیا۔ تو اب وہ آیت دیکھو کس قدر خوبصورت آیت ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، سنیے آخری بات، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اے مولا اگر تو مجھے مزدوری دینا چاہتا ہے تو تیرا رسول مزدوری ہے میری، چھوٹی مزدوری نہیں مانگوں گا، کام بہت بڑا کیا تیرا تو مزدوری بھی بہت بڑی مانگوں، تیرا رسول میری مزدوری ہے تو وہ تو دے دے مجھے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا ہمیں رسول دے دے۔ کیا کرے وہ؟ فیکٹریاں بنائے، دکانیں چلائے، وہ کیا کرے گا آ کے؟ وہ کیا کرے گا؟ جاب کرے،
وہ کیا کرے گا؟ کروڑوں کمائے، اربوں کمائے؟ نہیں، یہ ایک نہیں کہا. یتلو علیہم آیاتک. ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا، میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. پہلی بات، یتلو علیہم آیاتک. ذرا میرے ساتھ بولو، یتلو علیہم آیاتک. تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری آیتیں پڑھے، قرآن کو پڑھے، الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوں. یہ میریکل ہے، یہ جادو ہے. ان کے قرآن کے الفاظ میں بہت زور ہے، بہت زیادہ ان الفاظ کے اندر اللہ نے روب رکھا ہوا ہے. انہیں وہ پڑھے. یتلو علیہم آیاتک. اسے قرآن سننے کو ملے، قرآن سنانے کو ملے. اب سنیے، یہی ترتیب ہر شخص کے لیے بھی ہے، ہر معاشرے کے لیے ہے، ہر گھر کے لیے ہے. آپ اسی ترتیب کو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں بھی رسول اترے تو وہاں پہلی شرط یہ ہوگی یتلو علیہم آیاتک، وہاں قرآن پڑھا جائے. ترتیب قرآن پڑھا جائے، تمہارے گھر میں قرآن پڑھنے والے موجود ہوں. پہلی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پڑھا کے انہیں بٹھائے اور پھر اس کتاب کے اندر جو لکھا ہے وہ بتائے، جو حکم دیے گئے ہیں، جو اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے اس کا علم دے. یہ کیا لکھا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. یہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے؟ بولو سارے، قرآن سے. کہاں سے پڑھا جا رہا ہے؟ جب حکم قرآن سے پڑھا جائے گا تو اس کا نور پیدا ہوگا، اس کی روشنی پیدا ہوگی. آتوا الزکاۃ، صام رمضان، رمضان کے روزے رکھو. حج البیت، میرے گھر کا حج کرو. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو. جب قرآن سے پڑھاؤ گے نا، تم اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہو، بولتے جاؤ اس سے، اسے خود کہتے جاؤ، اے پڑھا کر نماز، اے اچھے کام کر، اور نیکی کر، اور ٹھیک ہو جا. تم بیوی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، اس کو بار بار نصیحتیں کرتی ہو. تم اپنے شوہر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہو، بار بار اسے نصیحتیں کرتی ہو. نہ کرو، قرآن سے پڑھ کے سناؤ اسے. یعلمہم الکتاب، میری بات سمجھیں، کتاب کا علم دو اسے. قرآن کے اندر سے جب پڑھنے کو ملے گا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، تو وہ قرآن کا نور اس کے اندر جائے گا. وہ روشنی اسے ٹھیک کر سکتی ہے. لفظوں سے، نصیحتوں سے نہ کوئی آج ٹھیک ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. وہ کتاب پڑھائے گی. یعلمہم الکتاب، یہ کتاب، اللہ، علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں فارسی میں کہا کہ تم اسے کتاب سمجھتے ہو، یہ کتاب نہیں ہے، چیز دیگر است، یہ کوئی اور ہی شے ہے، یہ کتاب نہیں ہے. نظر کتاب آتی ہے، کتاب نہیں ہے. یعلمہم الکتاب، انہیں اسے پڑھاؤ. کتب، اس کو قرآن کے اوپر سے پڑھنا ہو. والحکمہ، اور پھر اسے اس کی حکمت بھی بتاؤ کہ اگر تم نے نہ پڑھی تو اب کیا ہوگا، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی گجی گہری بات کیا ہے، اسے بتاؤ. اگر تم انقلاب لانا چاہتے ہو تو پوری ترتیب سے قرآن کو اپنے ماحول میں ڈالو، اپنے لوگوں میں ڈالو. اب ہوگا کیا؟ سنو، جب انسان یعلمہ الکتاب سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے عمل کی توفیق دینا شروع کرتا ہے. وہ جو جتنے لوگ ہوں گے جو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ ان کے اعمال کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا. اور پھر وہ وقت آئے گا آخر میں وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کے دلوں کو بھی پاک کر دو، صاف کرو ان کے دلوں کو. اللہ، تو یہ 4 ڈیوٹیاں جو قرآن نے حضور کی لگائیں، اور اسی ضمن میں یہی 4 ڈیوٹیاں آج تک، بلکہ انشاءاللہ قیامت تک، یہ ہر مسلمان کی لگا دی گئی کہ اس نے بھی قرآن کو تلاوت کرنا ہے، قرآن کے ساتھ حکمت ڈھونڈنی ہے، قرآن کے ساتھ اس نے یعلمہم کرنا ہے، اور پھر آخر میں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. اب جو لوگ یہ ترتیب میں نہیں رہیں گے، اس ترتیب کو فالو نہیں کریں گے، اور اس ترتیب کی وہ برکت نہیں لیں گے،
انقلاب نہیں آ سکتا۔ حضور اسلام نے وہ جو 313 صحابہ تیار فرمائے تھے، مجھے بتائیں کہ حضور نے انہیں کیسے تیار کیا؟ حضور نے انہیں قرآن پڑھایا تھا، آپ نے انہیں قرآن پڑھایا، قرآن سمجھایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کے اندر کی باتیں سمجھائیں، قرآن کے لیے انہوں نے خود بھی محنت کی۔ جس طرح بھی میں نے کہا سیدنا فاروق اعظم 10 برس میں سورہ بقرہ مکمل کر دی۔ کتنی تحریک ہوگی، کتنا اس کے اندر درد ہوگا، کتنا اس کے اندر آپ کی وہ خاص محبت ہوگی، پیار ہوگا، جو آج مس کر گیا، زمانہ چھوڑ گیا اسے۔ لہٰذا کہیں بھی دور دور تک روشنی نظر نہیں آتی، اور کہیں بھی ایسا چراغ جلتا نظر نہیں آتا جو انقلاب والا ہو۔ تو اس چھوٹے سے ایک گلستان کو سجا کے ہم اللہ سے آج دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اسی ترتیب پہ لے آ۔ ہم یتلو علیہم بھی کریں گے، یعلمہم الکتاب بھی کریں گے، ہم یزکیہم کے ذریعے اپنے باطن کو پاک بھی کریں گے۔ مولا تو ہمیں بھی رسول کی جیسی برکتیں عطا کر، وہ رحمتیں ہمیں بھی دے دے، وہ کرم ہمیں دے دے جو قرآن کی شکل میں ہمیں ملا ہوا ہے۔ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی برکت والے خوبصورت معاملات آگے آنے والے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اللہ یہ سننے کی ہی توفیق دے دے گا، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اسے انشاءاللہ زندگی میں عمل کی توفیق بھی دے گا۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، اور اسی طرح قرآن جب حضرت صاحب سے پڑھا اور قرآن کی عزتیں لی، برکتیں لی، اللہ نے ایک ایک کر کے سارے عیبوں کو باہر نکال دیا۔ اور میرے ساتھی میرے پاس بیٹھتے ہیں، کئی سالوں سے میرے پاس رہتے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے ساتھ رکھا، مجھے ان کے ساتھ رکھا۔ بس یہ دیکھ لیں کہ اللہ ہمیں قرآن جیسا عامل بنا دے، مل کے ہم سب قرآن پہ عامل ہو جائیں، ہم قرآن کے اصل علم والے بنیں، قرآن کے اصل عامل بنیں۔ اس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جو شان کریمہ کا موضوع ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور حضور کی محبت کی آیات ہم کل سے پڑھیں گے۔ آپ کو نوٹس دے دیے گئے ہیں، انہیں سنبھال کے رکھیے، آپ کو رجسٹر دیے گئے ہیں، آپ کو بال پوائنٹس دیے گئے ہیں تاکہ آپ انہیں لکھیں۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لکھیں، اکتب، لکھو، اپنے علم کو قید کر لو، اس کو لکھو۔ جو مجھے سن رہے ہیں آن لائن وہ بھی نوٹس بنائیں، اس کو نوٹ کریں تاکہ آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں وہ محفوظ ہو جائے۔ کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے جی میں تو بڑے درس صاحب کے لکھ چکا ہوں، نہ کرو ایسے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو۔ یہ نہ سوچو کوئی نہیں یار پھر کیا ہو گیا، مجھے پتا ہے یہ فلاں آئے تو مجھے پہلے ہی آتی ہے حدیث۔ یہ تمہارا نفس ہے جو تمہیں کہہ رہا ہے۔ ہر بار قرآن نیا ہو کے سامنے آتا ہے، قرآن کا نور نئے انداز میں تمہارے سامنے اجاگر ہو جاتا ہے، تم حیران رہ جاتے ہو یار یہ کیا ہو گیا، مجھے لکھ لینا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہ کرو۔ بعض اس زوم میں رہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمیں تو پہلے بڑا آتا ہے، ایسا نہ کریں، یہ ظلم ہے، اپنے ساتھ ظلم۔ نوٹس بنائیں، لکھیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ بچیوں کے لیے خاص طور پہ سورہ نور، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا میری امت کی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ تو سورہ نور کی جو خوبصورت آیات ہیں اس کی تفسیر اس دفعہ اس کورس میں شامل کی گئی ہے۔ بچیوں کے لیے خاص طور پہ وہ صورت ہے، ہم سب کے لیے ہے لیکن عورتوں کے لیے اس میں بڑے خصوصی احکامات ہیں۔ اور اسی طرح سورہ والضحیٰ کی خوبصورت تفسیر اس میں شامل کی گئی ہے، اور خاص طور پہ ہم نے بڑی محبت سے اس میں جو ہے وہ سورہ اعلیٰ اس دفعہ شامل کی ہے، جو کہ بڑا دیر سے آرزو تھی کہ اللہ اس صورت کو بھی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ یہ لیکچر اپنے وقت پہ، آج ذرا ہماری انیگوریشن تھی، کچھ اس میں بھی وقت لگا، کچھ ساتھیوں کا آتے ہوئے وقت لگ گیا، تھوڑا سا آگے ہوا ہے۔ انشاءاللہ 6:15 بجے یہ لیکچر شروع ہو جایا کرے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوالات کے لیے 5 منٹ آخر میں جو عرض کیا گیا تھا، اگر مردوں کی طرف سے پہلے ہو جائیں تو اچھی بات ہے۔ 5 منٹ میں کوئی سوال؟ جی عظمت قرآن کے بارے میں آپ نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح ایک مسئلہ چل رہا ہے سویڈن اور بیلجیم میں، جی جیسے ہی وہ بدبختی والا کام کرتے ہیں تو ہم ادھر میں جو ڈیوٹی کرتا ہوں تو ادھر ہنگامے کرتا ہوں، وہ اپنے ملک کے نقصان ہے، تو اسی میں جی آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ہے وہ کرتے ہیں کوئی ایسی حرکت تو مسلمان سارے جو ہے وہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ ایسا صرف اس لیے ہے کہ ہم اصل میں جیسے میں نے بھی کہا صرف فخر کرنے والے لوگ، جس دن ہم عمل والے بن کے کسی کی جرت نہیں ہوگی قرآن کی کوئی توہین کرے۔
ہم اصل میں بے عمل لوگ ہیں، لہٰذا اس بے عملی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس بے عملی کو دیکھ کے یار انہوں نے کون سا کچھ کر لینا ہے، تو کیونکہ فخر کا ہی ایک ذریعہ بنایا قرآن کو، تو اس فخر کی اصل میں توہین ہو رہی ہے۔ میری آپ تھوڑی سی توجہ سے بات سنیں، میں آپ سے جو کہنے لگا ہوں اللہ کرے سمجھ آئے، کہ ایک شخص جو ہے وہ ساری زندگی اس نے مکمل گزار دی، اس نے بچے بھی، شادیاں بھی، اس نے اپنی جوانی بڑھاپا بھی دیکھ لیا، لیکن وہ جب قرآن کو کھولتا ہے تو اسے قرآن کا قطعاً علم نہیں ہے۔ اس سے بڑی قرآن کی توہین ہو سکتی جو ہم اپنے گھروں میں 24 گھنٹے کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اس کے صفحے پھاڑ دیں گے، اللہ معاف فرمائے اس کو جلا دیں گے، تو آپ اسے تو توہین سمجھیں، اسے تو آپ توہین سمجھیں کہ آپ اسے چھت سے پھینک رہیں گے، آپ اسے اللہ معاف کرے پاؤں کے نیچے رکھیں گے، استغفر اللہ، تو آپ اس کی توہین سمجھیں۔ لیکن جو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا کہ پوری زندگی اس کو سمجھا ہی نہیں، تو کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی توہین ہے۔ لیکن پھر میں نے کہہ رہا ہوں نا کہ ہم صرف فخر کے طور پہ قرآن پڑھتے ہیں، ہماری کتاب، ہماری کتاب، ہماری کتاب، ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، ہمیں عشق نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ جس کے ساتھ عشق ہوتا ہے نا، آپ اس کے بال بھی گنتے ہیں۔ دیکھو نا، تو آپ کو پتہ ہے نا حضور اسلام کے لیے کہا گیا کہ آپ حضور کی زیارت کریں گے، آپ انشاءاللہ کہہ دیں اللہ توفیق دے آپ سب کو حضور کی زیارت ہو۔ 17 بال مبارک سفید ہیں آپ کی داڑھی میں، گنے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ جس عشق ہوتا ہے نا اس کے تو بال بھی لوگ گن لیتے ہیں۔ یار تمہیں عشق ہوتا تو تم اس کی آیتوں کو ایسے چھوڑ دیتے؟ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے۔ وہ سویڈن چھوڑ کے سارے کرتے رہے، اس میں کیا ہوا؟ سارے کریں تو جتنی مرضی توہین، ہم تو ہر لمحہ توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، قرآن کی طرف محبت سے، پیار سے۔ کب کسی کا رجوع ہے؟ اتنی محبت سے محنت کر کے دیکھو، چند لوگ اکٹھے کیے ہیں، کتنے مہینہ ڈیڑھ ہو گیا تھا، ساتھی کھپ گئے تھے، یہیں پہ آپ دیکھ بنائیں، یہ دیوار تک نہ لوگ بیٹھے ہوں۔ کیوں؟ دیکھ پکی ہوئی، سارے پہنچ جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے گا انشاءاللہ اللہ۔ تو اور کوئی سوال کوئی ہے ذہن میں تو پوچھ لیں۔ جی کوئی نہیں؟ بچیوں کی طرف سے بیٹا بولو، یا کوئی لکھ کے دے دے۔ تو اس لیے جو آج میں نے پیغام دیا وہ اس لیے دیا کہ اللہ کرے اب آپ کی حاضری 20 دن پوری ہو جائے انشاءاللہ۔ ہمیں تو یہی غنیمت لگتی ہے کہ 20 دن حاضری ہو جائے، کہ یار حاضری پوری ہو جائے کہ چلو 20 دن میں آ گیا ہوں۔ کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ نا پھر وہ نہیں نا، شروع میں شاید اس لیے ہوتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں جا کے وہاں کیا لگا ہوا ہے، اور جب نہیں کوئی ایسا پھر کوئی تو مزہ بھی تو لوگوں نے بڑا مزہ نہیں آیا جی، اچھا جی مزہ نہیں آیا جی، اچھا ٹھیک ہے، اور مزہ ہی لینے پہنچے ہوئے تھے، نہ سمجھنے کی نیت تھی، نہ محبت کی نیت تھی، نہ عشق تھی، نہ پیار تھا۔ آپ خود سے قرآن سے عشق کریں، آپ کو ہماری ہر بات میں مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کو لگے گا کہ یار اس سے پیاری بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو قرآن سے پیار ہے نا۔ مسئلہ اپنے اندر ہے اور ڈال حضرت صاحب پہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے بات کوئی نہیں کی، اور بھائی آپ کے اندر محبت ہی نہیں۔ جس میں محبت ہے اس سے پوچھو وہ کہاں سے قرآن کی روح کے لیے رو رہا ہے، اور کہاں سے چل کے قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ مجھے آپ کو سعادت دے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ العالمین بڑی محبت سے آج یہ پہلا دن تیرے مولا قرآن آسان کورس سے، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ 20 دن عید کی طرح گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلنا مولا، اتنی تیزی سے یہ 20 دن گزرنے ہیں۔ اللہ ہم آج ہی تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہم تیرے قرآن کے لیے چند کلمات ادا کریں گے، ہماری آج یہ نیت ہے، لیکن مولا اس میں تیری مدد کی ضرورت ہے، اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما۔ ان تمام کو توفیق دے، تیرے قرآن کے لیے تیری محبت میں آتے ہیں، پیار سے آتے ہیں، اللہ پوری دنیا میں قرآن کا پیغام پہنچا دے، اور جو چند باتیں تیرے قرآن کی عظمت میں کی ہیں اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ساتھی قرآن والے ہیں، انہیں اپنی عظمتوں کو سمجھنے کی سعادت دے دے، اور مولا اپنی عزتوں کو جاننے کی توفیق دے دے۔ میری بیٹیاں سلامت رہیں جو بڑی دور سے اس رات کے اندھیرے میں چل کے آئیں، جو باہر ساتھی ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے، جو محبت سے قرآن کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اور مولا جو محبت سے قرآن کے لیے جس کے لیے کوشش کرتا ہے، شیخ مرشد کی اور بات ہے، لیکن جس کو سچی قرآن سے محبت ہے مولا اس کے لیے دعا ہے، اللہ اور محبت عطا فرما، اور قرآن کے ساتھ پیار عطا فرما۔ وما استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب
ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول کر لے ہماری طرف سے. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. اللہ آپ سب کو سلامت. نذران دیجیے. نماز شب با جماعت پڑھنے. اذان دے دیں.